کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جیسے اگر دوست ہو تو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اینکر پر سے رحمان اظہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ رحمان صاحب، پاک افواج نے بہت زبردست کام کیا۔ اب جب مذاکرات ہوں گے تو انٹرنیشنلی بڑی طاقتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ایران اور سعودی عرب مسلسل کوشش کر رہے تھے، چین بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن بھارت سوچ رہا تھا کہ امریکہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا، جنگ لڑے گا۔ دنیا سمجھاتی رہی لیکن بھارت سمجھ نہیں رہا تھا۔ دیکھیں، بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ امید کی جانی چاہیے کہ اب کوئی تھوڑی ذرا سینٹی پریویل کرے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو معاملات ہیں یہ اب بات چیت کی طرف جائیں۔ پاکستان نے جو جواب دینا تھا اس جواب کے بعد پاکستان نے واضح کر چکا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے یا بھارت ابھی بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ہم راؤنڈ 2 کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو یہ اسکیلیشن لیڈر میں اگر بھارت اب اس سے اوپر جانا چاہتا ہے تو پاکستان کی طرف سے یہ جتنے بھی آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بڑا واضح ہے، اسٹیٹڈ پالیسی۔ پہلے بھی یہ کلیئر تھے کہ آپ نے کیا اور ہم نے جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور جو آپ نے کیا ہے اس سے زیادہ دینا ہے۔ اور ابھی بھی بڑی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے کہ اب اگر دوبارہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ کچھ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب اس سے جو ہے وہ بڑھ کر آئے گا۔ پاکستان اس سے اوپر جانے کو بھی جو ہے وہ تیار ہے۔ جہاں تک آپ نے امریکہ کی بات کی، دیکھیے امریکنز اس سے پہلے بھی انگیج تھے اور وہ آپ اندازہ لگا لیں، باوجود اس کے کہ وہ جو بیانات ہیں جو ان کے آتے رہے ہیں وہ تو ورڈ ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف کو جو ہے وہ کال تھی، مارکو روبیو کی، اس کے علاوہ ان کی سفیر یہاں پر جو ہے وہ بڑی ایکٹیو تھی۔ تو یہ انگیجمنٹ تو ان کی بہت زیادہ تھی، لیکن اس انگیجمنٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ اس رائٹ کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ابھی اپنا رائٹ ٹو جو سیلف ڈیفenس ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور دنیا کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ اگر انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے تو اب جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے تو پاکستان نے بھی جو اب کرنا ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے، اور یہ پاکستان کا جو ہے وہ رائٹ ہے۔ اور پاکستان کے رپلائی سے پہلے یہ کوئی کوشش ہو نہیں تھی سکتی، اور اگر ہوتی بھی تو وہ پاکستان کو قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ انڈین جو ہے وہ اپنا کام کر لیں اور پھر پاکستان جو ہے وہ اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے وہ انڈینز اس انڈین ایگریشن کا جو ہے وہ جواب نہ دیں۔ تو ہم نے تو کرنا بھی تھا اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جواب بھی دینا تھا۔ اب بھی اگر کوئی ملک ہے، باقی تو دیکھیں ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، میرا خیال ہے ان کا کردار بڑا لمیٹڈ ہے اور ان کا کردار اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس معاملے میں اگر اس وقت کردار کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ امریکہ کا کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت امریکہ کو ایک طرف تو اپنا ایلائی سمجھتا تھا، امریکہ نے کھل کر اس کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بالکل جو ہے وہ ایک نیوٹرلائز قسم کی سٹیٹمنٹ جس طرح سے وہ دنیا کے باقی ممالک دے رہے تھے کہ دونوں جو ہے وہ صبر کریں، اسی طرح سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی۔ اور اس کے بعد جو بھارت نے ایک پورا کیس بلڈ کیا تھا اس کو بھی امریکہ نے جو ہے وہ کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی۔ اب اگر اس وقت اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کانفلکٹ کی آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ امریکن جو کردار تھا اسی نے ہمیشہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو جو ہے وہ لگوایا ہے سائڈ پر۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جس طرح سے ایکٹیو ہوئے ہیں، یہ امریکن ڈپلومیسی سے کہہ لے یا ابھی جو ہے وہ ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہی اس وقت جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہی بھارت کو جو ہے وہ تھوڑا ذرا سمجھا سکتے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن ابھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان ویٹ اینڈ سی والی پالیسی کے اوپر ہے کہ اب اگر بھارت کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ +1 کر کے جو ہے وہ ہم ان کو جواب واپس کریں گے۔ بالکل، ان کو جواب واپس کریں گے۔ ایاز خان صاحب، جس طرح ساری سچویشن حماد اظہر صاحب نے بھی بیان کی ہے اور کہا کہ امریکہ نے بھی اس طرح سے مدد نہیں کی جتنی بھارت کو توقع تھی، آپ بھارت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی یہ کینیڈا کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہے، کبھی بنگلہ دیش میں اپنی کارروائیاں کراتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، اپنے ملک کے اندر سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ یہ کروا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم یہ کر رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں جب یہ اس ہر ایک کو تنگ کر رہا ہے، ہر ایک کو پریشرائز کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اور پھر جو انہیں تیار کر رہا ہے وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، ایسی سچویشن میں تو بھارت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ سیٹ بیکس ہیں انڈیا کے لیے۔ پاکستان میں تو کر رہا تھا، ظاہر ہے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جب کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا میں یہ معاملات ہوئے تو یقیناً وہ دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑی کہ مطلب یہ انڈیا کہاں تک چلا گیا۔ اور یہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ ناظرین حافظ جو ہیں اس وقت نئی وہ گفتگو کریں آپ کو